نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال الله تبارك وتعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعترته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليك وسلم ملتا ہے کیا نماز میں سر کو جھکا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سر کو جھکا کے دیکھ ہوگا خدا کا سامنا سجدے میں جا کے دیکھ ہوگا خدا کا سامنا سجدے میں جا کے دیکھ اور نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اور سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ عزیزان ملت اسلامیہ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں ہماری پچھلے 2 جمعہ سے گفتگو حقیقت نماز سے متعلق ہوئی تھی آج جو ہماری گفتگو ہے وہ فضائل نماز کے بارے میں ہے یعنی نماز کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے آج ہم اس سے متعلق گفتگو سماعت کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد آیات کریمہ میں نماز کا حکم بھی دیا اور نماز کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر فرمایا اللہ پاک نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو نماز تو چاہے مسلمان امیر ہو یا غریب ہو عورت ہو یا مرد ہو بچہ ہو یا بوڑھا ہو ہر ایک کے اوپر نماز کو فرض کیا گیا ہے جوان ہونے سے لے کے موت تک بیمار بھی ہو تو نماز معاف نہیں ہے سفر میں بھی ہو تو نماز معاف نہیں ہے اگرچہ کہ وہ لیٹا ہوا ہے اٹھنے کی قابلیت اور صلاحیت سے محروم ہے لیکن اس کو شعور سمجھ ہے اور وہ کھانے پینے سارے چیزوں کی سمجھ رکھتا ہے تو لیٹے لیٹے اشاروں میں بھی نماز اس کو ادا کرنا ہے وہ وقت میں بھی نماز اللہ پاک نے معاف نہیں فرمائی ہاں لیکن سہولتیں رکھی کہ اگر تیری مجبوری ہے تو مکمل طور پہ رکوع سجود کھڑے ہو کے قیام نہیں کر سکتا تو اس صورت میں بیٹھ کے نماز ادا کر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے نماز ادا کر صرف اس وقت نماز معطل ہو جاتی ہے معاف ہو جاتی ہے جب آدمی کوما میں چلا جاتا ہے جس وقت وہ کوما میں چلا جاتا ہے کوما سے لے کر اس کی حالت درست ہونے تک نماز اس پر معاف رہتی ہے چونکہ اس کو اس وقت اس کا شعور ہی نہیں ہوتا ایسے ہی دیوانے پاگل شخص کے اوپر نماز معاف ہے ایسے ہی جو بالغ ہی نہیں ہوا جوان ہی نہیں ہوا مسلمان تو ہے عقل والا تو ہے لیکن جوان نہیں ہوا اس کے اوپر بھی نماز فرض نہیں ہے ان حضرات کے لیے نماز اگر پڑھ لیں تو اللہ پاک ثواب عطا فرما دیتا ہے اور اگر نماز نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا لیکن ان حضرات کو چھوڑ کر نابینا بھی ہے تو نماز فرض ہے اس کے اوپر کیا
اگر وہ کیا ہے اپنے اولاد کے لیے کمانے کے لیے بھی گیا ہوا ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ نماز کبھی کسی بھی مومن پر معطل نہیں کی گئی، معاف نہیں کی گئی۔ ہاں اس میں وہ عورتیں کیا ہے بری ہیں جو حالت حیض میں ہوں یا حالت نفاس میں ہوں۔ جب تک حالت حیض میں ہے تب تک ان پر نماز معاف کر دی اللہ نے، جب تک حالت نفاس میں ہے تب تک ان پر نماز معاف کر دی، مگر حکم یہ دیا گیا تاکہ نماز کی عادت برقرار رہے، اس کے لیے وہ عورتیں بھی وضو بنا کر مصلی بچھا کر اس پر بیٹھی رہیں اور کیا پڑھیں؟ درود شریف پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا کلمہ شہادت، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، یا دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، یا تاریخ کی، اسلامی تاریخ کی کتب پڑھیں۔ اس طریقے سے جتنی دیر نماز پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر تک حیض اور نفاس کی حالت میں بھی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ مصلی پر بیٹھی رہیں، تاکہ جب پاکی کے دن آئے نماز پڑھنے میں سستی نہ ہو، جب پاکی کے دن آئے نمازیں ان کی رہ نہ جائیں، اس کے لیے حکم یہ دیا گیا۔ تو اتنی اہمیت کی حامل ہے نماز کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، رسول اللہ کے زمانے میں تم کفر کی علامتوں میں کس چیز کو علامت مانتے تھے؟ کفر کی علامت؟ تو انہوں نے کہا کہ کفر کی علامتوں میں سے ہم ایک علامت یہ بھی مانتے تھے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز ترک کر رہا ہے تو ہم اسے کافر تصور کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر اصحاب رسول ایسے ہیں کہ اگر ان کے نزدیک کوئی شخص فرض نماز کو ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اسے کافر تصور کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کوئی اگر نماز کو ترک کر دیتا ہے جان بوجھ کر تو وہ اسے کافر تصور کرتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، نماز ایسی اہمیت کی حامل ہے، تبھی تو زخموں میں چور ہو کے بھی صحابہ اکرام نے میدان جہاد میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ امام حسین نے سجدے کی حالت میں سر کٹانا گوارا کیا مگر نماز کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ بھوکے بھی رہے نماز نہ چھوڑی، پیاسے بھی رہے نماز نہ چھوڑی۔ امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہما، ائمہ اہل بیت، اصحاب رسول، ہمارے اسلاف بزرگان دین، سب کی ہسٹری اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ رہا ہو، جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر رہا ہو۔ کیوں نہیں چھوڑا انہوں نے؟ وجہ اس کی یہ تھی، اللہ نے حکم فرمایا قرآن میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا اللہ پاک نے نماز کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ ایمان والوں کو حکم دیا نماز کی حفاظت کیا کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز کو خاص طور پہ پڑھو۔ درمیانی نماز کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ درمیانی نماز 24 گھنٹے میں جو 5 نمازیں فرض ہے نا، اس میں درمیانی نماز کو سی ہے، عصر کی نماز ہے۔ اور عصر کی نماز کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورۃ العصر ہی نازل فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی نماز کی قسم۔ تو اللہ رب العزت نے عصر یعنی نماز عصر کی فضیلت اور اہمیت کو بتانے کے لیے یہاں پر حکم دیا کہ عصر کی نماز کو کیا کرو؟ خاص طور پہ پڑھو۔ اس آیت کریمہ میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے خالی عصر ہی پڑھو باقی 4 نمازوں کو چھوڑ دو، نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا رہتا ہے کنٹینیو 40 دن تک مسلسل، جس مومن نے عشاء اور فجر کی نماز 40 دن تک پابندی کے ساتھ ادا کی، ایک بھی مس نہیں کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص کے لیے اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے
یہ منافق نہیں ہے اور جہنمی نہیں ہے. وہ جہنمیوں میں سے نہیں ہوتا، منافقوں میں سے نہیں ہوتا. اور جو شخص مسلسل چھوڑتا رہتا ہے فجر اور عشاء کی نماز، اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے بولے سرکار، یعنی وہ جہنمیوں میں سے ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں حضور نے وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کر دیتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا اس پر کوئی ذمہ نہیں، مطلب کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی، اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول اس کو جنت میں داخل کریں، بلکہ کوئی وعدہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا اس سے وعدہ ہے. سرکار نے فرمایا کہ اللہ اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ بلا حساب و کتاب. اور حضور نے فرمایا سب سے پہلے محشر کے میدان میں جس چیز کا سوال ہوگا، اللہ پاک اعمال کا جب حساب لے گا تو اس میں سب سے پہلے جو سوال کرے گا وہ یہی سوال کرے گا کہ تو نے اتنی زندگی میں نے دی، اس میں کتنی نمازیں ادا کی. جس شخص نے پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے خلوص اور للہیت کے ساتھ پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کی ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پاک اسے بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. اب دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے پانچوں وقت کی نمازوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، روز بھی نہیں پڑھتا، ایک آدھ بھی نہیں بلکہ پانچوں نمازیں چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا کل بروز قیامت حشر فرعون، نمرود، حامان اور ابی بن خلف، یہ منافقوں کا سردار ہے، ان حضرات کے ساتھ اس کا حشر ہوگا بولے سرکار. یعنی یہ لوگ اس کے کل بروز محشر میدان محشر میں ساتھی ہوں گے، دوست ہوں گے. اب آپ بولیے ہم میں سے کون چاہے گا فرعون اس کا دوست رہے؟ ہم میں سے کون چاہے گا خدائی کا دعویٰ کرنے والا حامان جو ہے ہمارا دوست رہے؟ ہم میں سے کون چاہے گا رسول پاک کا غدار ابی بن خلف جو ہے جیسا منافقوں کا سردار، جس کی قبر پہ سرکار مغفرت کی دعا کرنے ٹھہرے تو اللہ نے منع کر دیا. محبوب اگر آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ اسے نہیں بخشے گا. فرمایا جس کے لیے رسول پاک بھی دعا کرے تو اللہ نہیں بخشے گا. ذرا سوچئے وہ کل بروز محشر اس کا دوست ہوگا، ساتھی ہوگا جو دنیا میں نمازوں کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا ہے. کتنی اہمیت کی حامل ہے نماز. اللہ کے حبیب نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے فرمایا. اب دیکھو یہ جو پلر ہے اس پر یہ چھت جو ہے نا کیا ہے، ٹکے ہوئی ہے. اگر یہ پلر گرا دیے جائیں، یہ ستون منہدم کر دیے جائیں تو چھت باقی رہے گا، سلامت رہے گا، منہدم ہو جائے گا. تو حضور فرما رہے تمہارا جو ایمان ہے، تمہارا جو دین ہے، اس کا پلر ہے نماز. اگر تم پڑھ رہے ہو تو پھر تمہارا دین، تمہارا ایمان، تمہارا اسلام سلامت ہے. اگر تم اس کو ترک کر دے رہے تو وہ منہدم ہو جائے گا بولے سرکار. اب آپ بتائیے ہم خود ہمارے ہی ہاتھوں سے ہمارے ہی دین کے پلر گرا دے رہے، تو بتائیے اللہ تعالیٰ سے ہم کس منہ سے گلا اور شکوہ کرتے ہیں؟ ہمارے روزیوں میں برکتیں نہیں ہوتی، ہمارے اوپر عذاب الہی آتا ہے، ہم پریشان رہتے ہیں، غموں میں مبتلا رہتے ہیں، گھر کے پریشانیاں ختم نہیں ہو رہے، گھر کی نحوست ختم نہیں ہو رہی. وجوہات کیا ہیں اس کی؟ ہم نے مہینے کو منحوس بنا دیا. ہم نے کسے منحوس بنا دیا؟ وقت کو منحوس بنا دیا. ہم نے کسے منحوس بنا دیا؟ جھاڑو کو منحوس بنا دیا. ہم نے کسے منحوس بنا دیا؟ الو کو منحوس بنا دیا. ہم نے کس کو منحوس بنا دیا کہ بلی راستہ کاٹ دے تو یہ منحوسیت ہے، یہ نحوست والی شے ہے. ہم نے کس کو جو ہے نحوست بنا لیا؟ ان چیزوں کو منحوس بنا لیا. مگر اللہ اس کے رسول نے فرمایا نماز نہیں پڑھنا یہ سب سے بڑی نحوست ہے. نماز نہیں پڑھنا یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ منحوسیت ہے. جو بے نمازی جس گھر میں ہوتا ہے وہ گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. حتیٰ کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بے نمازی کسی اور کے گھر کے سامنے سے گزرے اور وہ گھر والے نماز کے پابند ہو مگر گھر پہ پردہ لگا ہوا نہ ہو
وہ بے نمازی جاتے جاتے گھر والوں کے طرف نظر کر دے اور اس کی نگاہیں بے نمازی کی آپ کے گھر میں داخل ہو جائے تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. ذرا سوچئے, جس گھر میں خود بے نمازی موجود ہو وہاں کہاں سے رحمتیں برسیں گی؟ وہاں نحوست نہ ہو تو کیا ہو, روزی تنگ نہ ہو تو کیا ہو. اللہ پاک نے صاف طور پر قرآن میں فرمایا کہ جو میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں میں ان پر ابلیس کو لا کر مسلط کر دیتا ہوں, شیطان کو لا کر مسلط کر دیتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا جو میرا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں ان کے دلوں کو بے چینی اور اضطرابی دے دیتا ہوں. جو میرا ذکر کرنا ترک کر دیتے ہیں میں کیا کرتا ہوں, ان کے دلوں سے سکون کو چھین لیتا ہوں اور ان کے لیے روزی تنگ کر دیتا ہوں. فرمایا یہ ہے نماز نہ پڑھنے کی نحوستیں. ہم نے افسوس کے مہینے کو منحوس بنایا. اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو نمازوں کی حفاظت کرو. حفاظت کا مطلب یہ ہے پوری جد و جہد کرو, پوری کوشش کرو, جی توڑ کوشش کرو کہ تمہاری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے. اگر پھر بھی بشری تقاضا ہے کہ تم سو گئے تھے اٹھ نہیں پائے, اتنی تاخیر سے اٹھے کہ جب اٹھے تو اجالا ہو گیا, تمہاری فجر قضا ہو گئی. تم اٹھنے کا پورا ارادہ رکھتے تھے, الارم بھی رکھ لیے مگر اٹھ نہیں پائے, آنکھ ہی نہیں کھلی تو تب تو تمہاری مجبوری ہے. مگر اٹھتے ہی فوراً نماز کی تیاری کرو, اٹھتے ہی فوراً قضا پڑھنے کی فکر کرو, اٹھتے ہی فوراً نماز کی فکر کرو کہ میری نماز قضا ہوگی, فوراً ادا کر لو تو ہم ثواب تم کو ادا کا ہی عطا فرمائیں گے. تو عزیزان ملت اسلامیہ حکم یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرو اور اس کو قضا ہونے مت دو, پوری جد و جہد ادا کرنے کی کرو. اور اگر قضا ہو جاتی ہے اب قضا چھو گئی بول کے لائٹ لے کے چھوڑ دو مت, بلکہ اس کو ادا کرو پوری فکر کے ساتھ. یہ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. فرمایا اللہ پاک نے, اور کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو. تو نماز کیا ہے؟ اللہ کے شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور فرمایا اللہ پاک نے دوسری آیت کریمہ میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ بے شک نماز مومنوں پر اس کے وقتوں کے لحاظ سے فرض ہے. ایک صحابی آئے سرکار کی خدمت میں, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی سب سے افضل ترین نیکی کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وقت پر نماز کو ادا کرنا, نماز کو قضا ہونے نہیں دینا, وقت پر نماز کو ادا کرنا. یہ کیا ہے؟ اسلام کی سب سے افضل اعلیٰ اور اکمل نیکی ہے. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنوں کی معراج, ان کی معراج وہ عرش بری تک پہنچے, میری معراج میں ان کے قدم تک پہنچا. دیکھو روزے کو حضور نے معراج نہیں کہا, زکوٰۃ کو حضور نے معراج نہیں کہا, حالانکہ زکوٰۃ بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, اور حج بھی فرض ہے, مگر حج کو معراج نہیں کہا, نماز کو معراج کہا. اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز پڑھو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. نماز میں حضور نے فرمایا کہ تمہارا سر ہوتا ہے سجدے میں اور اللہ کے قدم ہوتے ہیں. فرمایا اللہ اتنا قریب ہوتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ تم کیا ہے معلوم ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھو, اس لیے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب ذرا سوچے, آپ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے, اللہ کا آپ کے سر پر ہاتھ ہے, ظہر پڑھے پھر ہاتھ ہے, عصر پڑھے پھر ہاتھ ہے, مغرب پڑھے پھر ہاتھ ہے, عشاء پڑھے پھر ہاتھ ہے. جب اللہ کا اتنا قرب اور اتنا اللہ کے دستے قدرت کا فیض آپ کو ملتا رہے, اب بتاؤ کون جو ہے نا وہ نماز پڑھنے والے کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کیا ابلیس اس کے قریب آ سکتا؟ کیا شیاطین اس کا کچھ اکھاڑ سکتے؟ کیا جادوگر یا کافرین اس کا کچھ بگاڑ سکتے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں تیری مدد پہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا. تو نماز پڑھنے والا اللہ کے اتنا قریب ہے کہ اس کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے. لوگ کیا کرتے, بڑوں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لے کے یہ ترس جاتے ہے. نہیں بولو آپ رسول پاک پر قربان جائیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے نا کیا ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو تمہارے سروں پر اللہ کا ہاتھ ہے, وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا بتاؤں نماز کیسی اہمیت کی حامل ہے؟
اگر میری امت جان لے نماز کیا ہے تو حضور نے فرمایا وہ زندگی نماز میں ختم کر دے گی. نماز ایسی اہمیت کی حامل شے ہے. ایسا کیا ہے نماز میں کہ نماز اگر بندہ پڑھ لیتا ہے تو سرکار نے فرمایا مومن کو پتا چل جائے اس میں کیا ملے گا اسے. نماز ہے کیا شے، اس کی حقیقت اگر جان لیا زندگی نماز میں ختم کر دے گا. بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اور آج کی بات یہ ہے جب تک نمازی نماز میں ہے وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. فرمایا سرکار نے لو اللہ کا ہاتھ بھی مل گیا. جب تک حالت نماز میں ہے گویا آپ اللہ سے ہم کلامی کا شرف پارے، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا سجدے میں جب ہوتے اللہ کے قدم ہوتے تمہارا سر ہوتا. یہ قربت آپ کو صرف نماز میں حاصل ہوتی، روزے میں نہیں، زکوٰۃ میں نہیں، حج میں نہیں، قربانی میں نہیں، فطرہ دینے میں نہیں، خیرات کرنے میں نہیں. کسی عمل میں یہ اللہ کی قربت آپ کو حاصل نہیں ہوتی جو آپ کو نماز کے ذریعے حاصل ہوتی. تو نماز میں آدمی خالی رسمی طور پہ نماز ادا نہیں کرنا چاہیے کہ رسم بس آیا خالی اللہ اکبر بولا جلدی جلدی پڑھا رکوع میں گیا سبحان اللہ، الفاظ بھی برابر ادا نہیں ہو رہے. سجدے میں گیا سبحان اللہ ختم. کیا بولا رہے میاں بولے تو اس کے الفاظ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے، خالی آیا ٹپ 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 منڈیا مارا چلے گیا. تو بزرگان دین فرمائے تو لاکھ سجدے کریا تو کیا خاک ہوتا ہے، تو لاکھ سجدے کریا تو کیا خاک ہوتا ہے، گرگٹ لاکھ منڈیا مارا تو کیا ناگ ہوتا ہے. بولے مطلب گرگٹ کتنا بھی ایسا منڈی اٹھا کے دیکھا پھن بنائے جیسا تو کیا انہیں ناگ سانپ بن جاتا؟ نہیں بن سکتا. ایسی تو کتنے بھی ایسے سجدے مار لے کیا ہونے والا اس سے؟ تو اصل کیا ہے؟ وہ ایک سجدہ ہے. بولے علامہ اقبال وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گیراں سمجھتا ہے مگر دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. بات سمجھ گئے؟ مسجدیں مرثیہ خائیں وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. یعنی دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر رکھ کے نماز ادا کرنی چاہیے، لذت حاصل کرتے ہوئے نماز ادا کرنی چاہیے، تڑپ کے ساتھ کیفیات کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے. نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تو آپ کی جستجو ایسی ہو میں اللہ سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہوں. ذرا سوچے کیفیت کیسی ہو جائے گی. اللہ سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہوں. نماز پڑھنے والے کی سوچ یہ ہونی چاہیے میں اللہ کا کلام اپنی ناپاک زبان سے تلاوت کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے نماز میں آ رہا ہوں. اب مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ کا دستے قدرت اپنے سر پہ رکھ لینے کے لیے نماز کے واسطے آ رہا ہوں. جب یہ سوچے گا اس کی یہ تھنکنگ ہو جائے گی تو نماز اس کو رسم نہیں لگے گی، نماز ایک لذت لگے گی. سمجھ رہے آپ؟ چکن 65 میں بھی ویسا مزہ نہیں ہے، لذیذ سے لذیذ پھل میں ویسا مزہ نہیں ہے. آپ دنیا کے کوئی بہتر سے بہتر پھل ترکاریاں اور غذائیں کھا لو ویسی لذت نہیں ہے. بندہ اگر سمجھ لے تو نماز میں ویسی لذت ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آگے دیکھیے اللہ پاک نے کیا فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور یہ کہ نماز کو قائم کرو اور اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کس بارے میں؟ نماز کو قائم کرو، نمازیں چھوڑنے میں اللہ سے ڈرو. کیوں ڈرو؟ اس لیے کہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں رب کے حضور حاضر ہونا ہے. کیا منہ دکھائیں گے بے نمازی بن کے آئے تو؟ رب ذوالجلال کے سامنے جب فیس ٹو فیس آمنا سامنا ہوں گا تو اس وقت کیا صورت دکھاؤ گے اگر نافرمانی کر کے آؤ گے تو؟ اس لیے فرما بردار بن کے آؤ، میرے مطیع بن کے آؤ، تاکہ جس طرح تم نماز میں مجھے بن دیکھے مجھ سے باتیں کر رہے تھے جب محشر میں میرے سامنے آؤ تو بالمشافہ میری رحمت کے ساتھ کرم کے ساتھ گفتگو فرماؤ. ہے نہیں بولا؟ قہر کے ساتھ نہیں، غضب کے ساتھ نہیں، ناراضگی کے ساتھ نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو نمازوں کو ترک کر دیتا ہے وہ شخص سے اللہ تعالی انتہا درجے کا ناراض ہوگا. حتیٰ کہ کافرین جو کفر پہ مرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ان سے بھی اللہ سوال کرے گا
کہ تم چاہتے تو ایمان لا کر نماز کے پابند ہو سکتے تھے، مگر اب تمہیں دگنا عذاب دوں گا، ایک نمازیں نہیں پڑھنے کا، دوسرا کفر کرنے کا، تو ان کو دو دو عذاب دیے جائیں گے۔ مگر جو ایمان والا ایسا ہوگا، ایمان تو لا لیا اور نمازیں نہیں پڑھا، اس کو نماز نہیں پڑھنے کا عذاب دیا جائے گا، مگر ایمان لانے کی وجہ سے کفر کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں، کہتے ہیں کہ بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے، حشر کا حشر میں دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھتے ہیں حشر میں؟ کیا خاک دیکھیں گے؟ ہم کو دنیا کی زندگی میں گرما کا موسم آ جائے تو صرف 8 گھنٹے 6 گھنٹے کی دھوپ برداشت نہیں ہو رہی ہے، نہیں بولا؟ 8 سے 6 گھنٹے کی دھوپ برداشت نہیں کر سک رہے۔ دھوپ تو دھوپ ہے، اے سی میں بیٹھے ہوئے خالی ہوا چل کے لو آئی تو وہ لو برداشت نہیں کر سک رہے۔ کل بروز محشر جب خبروں سے اٹھیں گے، ساری زمین تانبے اور پیتل کی کر دی جائے گی، اس پہ ہم کھڑے رہیں گے، ایک بھی زمین پہ نہ تالاب ہوگا، نہ پہاڑ، نہ جھاڑ، نہ کوئی عمارت، نہ کوئی سایہ ہوگا، بغیر سائے کی زمین ہوں گی، پوری ایک ہی لیول میں ہوں گی، نہ کوئی اتار نہ کوئی چڑھاؤ، کچھ نہیں ہوگا، بالکل سیدھی ایسا چٹیل میدان کر دی جائے گی ساری زمین، اور کئی کی ہوگی؟ تانبے پیتل کی۔ اب مٹی کی ہے، اس پہ نہیں ٹھہر سک رہے برابر، تو وہاں اس پہ ٹھہرنا پڑے گا، کوئی تالاب بھی نہیں ہوگا، کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا، صرف سرکار رہیں گے پانی پلانے کے لیے حوض کوثر لے کے، مگر پلائیں گے بھی کس کو؟ جو فرما بردار ہوں گا اس کو پلائیں گے نا، ہے نہیں؟ بولا متی ہوں گا اس کو پلائیں گے۔ اچھا پلانا بھی سٹارٹ کریں گے، اپنا نمبر کب آتا کی گلاس لینے میں؟ اور وہ دن کتنے سالوں کا ہے؟ یہاں کے جیسا خالی 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے، 7-8 گھنٹے کا دن نہیں ہے، ایک مہینہ 2 مہینے کا دن نہیں ہے، 1 سال 2 سال کا نہیں۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ سورج کتنا نیچے آ جائے گا؟ ایک نیزے کے اتنا، بولے سرکار۔ وہ نیزہ بولے تو سپاہیاں بڑی تیر لے کے چلتے تھے، دیکھو سامنے اپنے، الیکٹرک کا کھمبا سمجھ لو آپ، اتنی نیچے سورج آ جائے گا، زمین تانبے پیتل کی ہو جائیں گی۔ اب لوگوں کی حالتیں کیا ہوں گی سوچو آپ، وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگوں کے ہیبت سے دل منہ کو آنے لگیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے رو رو کے، اور پسینے اتنے بہیں گے، فرمائے سرکار کئی لوگ تو اپنے پسینوں میں تیر رہے ہوں گے، بولے سرکار یہ حالت ہوگی محشر کے میدان میں۔ اب ہماری بخشش کا نمبر کب آئیں گا؟ ہماری شفاعت کا نمبر کب آئیں گا؟ کیا خبر میں سے اٹھتے سرکار شفاعت کر دیں گے جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا ہونے والا ہے۔ ہم بے نمازی اگر ہیں شفاعت سرکار کریں گے، مگر نمبر کب لگیں گا؟ 50,000 سال کا دن ہے، 1,000 سال کے بعد بھی نمبر لگ سکتا، 2,000 سال کے بعد بھی نمبر لگ سکتا، 1 مہینے کے بعد بھی لگ سکتا، 1 دن کے بعد بھی لگ سکتا، وہ اب اللہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے۔ ہمارا نمبر کب ڈیسائیڈ کیا؟ اس وقت رسول پاک ہماری شفاعت کریں گے، تب راحت ملیں گی۔ مگر وہ راحت ملنے سے پہلے تو تکلیف ہے نا، وہ راحت ملنے سے پہلے تو مصیبت ہے نا۔ تو اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں گناہ اتنے ہی کرو جتنے سزا سہ سکتے، جب سزا سہنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر اتنے گناہ بھی مت کرو، بولے یا یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو، جہاں جہاں گناہ کر رہے وہاں وہاں مغفرت طلب کرو، بولو مولا مجرموں میں کو معاف کر دے۔ تو جہاں بھی گناہ کرے وہاں توبہ کر کے ہٹو، توبہ کرے بغیر وہاں سے مت ہٹو، بولے صوفیہ اکرام۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید کی آیت کریمہ میں، حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، جبکہ سرکار کے گھر والے کوئی نماز چھوڑنے والے نہیں ہیں، بولو مولا علی چھوڑنے والے ہیں نماز، سیدہ فاطمہ چھوڑنے والے، امام حسن و حسین چھوڑنے والے، سرکار کی ازواج مطہرات نماز چھوڑنے والی ہیں کیا؟ نہیں ہے، وہ تو نماز کے سختی کے ساتھ پابند ہے، کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ مگر اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا آپ حکم دیتے رہیے، تاکید سے حکم دیتے رہیے، بار بار سمجھاتے رہیے، بار بار حکم دیتے رہیے۔ کیوں؟ اللہ پاک فرما رہا ہے لا نسألک رزقا، اس کے بدلے میں یہ حکم دے کے اللہ پاک نماز پڑھو بول کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو فرما رہا آپ کے گھر والوں کو یہ حکم دو بول کے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ پیسے طلب کر رہا کیا؟ کوئی رزق طلب کر رہا کیا؟ کوئی اجرت مانگ رہا کیا؟ نہیں، اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
فرمایا اللہ پاک نے نحنو نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ ہی تم کو رزق عطا کرے گا۔ یعنی کیا معلوم ہوا کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو روزی تنگ کی جائے گی، اور نماز کے پابند بنو گے تو اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ تو رزق کی کشادگی نماز کے ذریعے ملتی ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو اور اللہ کی عبادت کرو، تمہارے رب کی عبادت کرو، اور کیا کرو؟ نیک کام زیادہ کیا کرو تاکہ تم کو کامیابی ملے۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا رکوع کرو، سجدہ کرو کا مطلب جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرو۔ جب جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کریں گے اس میں رکوع بھی ہو رہا، سجدہ بھی ہو رہا۔ تو رکوع سجدہ کہہ کے اللہ نے نماز کی بات بیان فرمائی، یعنی نماز پڑھو تو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنوں میں آپ کو مبتلا نہیں کرے گا، آپ کو قلبی ذہنی سکون عطا فرمائے گا، آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں برسیں گی، اور کاروبار کے اندر تنگی اور جو ہے نا معاشی بحران سے آپ کو بچا لے گا۔ یہ دنیا میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ہے۔ اور قبر میں کامیابی یہ ہے، قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ حشر میں کامیابی ہے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لوگوں کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا، وہاں ٹھہرایا جائے گا، مگر جو نماز اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا ہے اس سے کہا جائے گا کہ تجھے بلا حساب جنت میں جانے کی اجازت ہے۔ تیرا کوئی نامہ اعمال میں نیکیاں بدیاں تولے نہیں جائیں گے، اٹھ گیا نا قبر سے سیدھا جنت میں چلے جا، تیرے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، اس کو جنت میں داخلہ نصیب کر دیا جائے گا۔ وہ قبر سے اٹھے گا، وہاں ٹھہرنا بھی نہیں پڑے گا اس کو حساب کتاب کے لیے، اور جنت میں جانے کا اللہ پاک اذن عطا فرما دے گا۔ یہ ہے کامیابی جو نماز پڑھنے والے حضرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ بات توجہ طلب ہے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بولے مرید ہو گئے اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بولے دامن پکڑ لیا ختم بیڑا پار۔ ماشاءاللہ، کہاں سے نکالے گی یہ پیری مریدی؟ یہ پیری مریدی، اس ٹائپ والی پیری مریدی نہ غوث پاک نے چلائی، نہ غریب النواز نے چلائی، نہ بندہ نواز نے چلائی۔ جس بزرگ کے مزار کے پاس جاؤ وہاں مسجد ملے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ولی کے مزار کے ساتھ مسجد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے وہ صرف نمازی ہی نہیں تھے، نماز با جماعت پڑھانے والے بھی تھے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے بات کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں، مطلب مرید بن جاؤ نمازاں چھوڑ دو، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے۔ ارے اس کا بیڑا پار نہیں ہے وہ پیر کا، تو مرید کا کیا بیڑا پار کریں گا انہیں؟ اب دیکھو آیت شریفہ، اس پر دلیل پیش کر رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت، میری بات نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پانچوں نمازیں برابر پابندی سے پڑھتے ہیں، جد و جہد کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، دل لگا کر، نفل، مستحبات، سنن، واجبات، فرائض سب کا خیال کرتے ہوئے پورا اطمینان سے نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے دیدار کے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے، ہم کلامی کے مزے لیتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہا ہے اولئک ھم الوارثون، یہ بندے میرے وارث ہیں، یہ ہیں وہ بندے جو میرے وارثین ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ ہم ان کو کیا ہے؟ وارث بنا دیتے ہیں۔ کہاں پہ؟ زمین میں بادشاہتیں عطا کرتے ہیں، ان کو خلافتیں عطا کرتے ہیں، ان کی غائبانہ مدد کرتے ہیں، ان کو دنیا میں ہر ایک پر غلبہ عطا کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ بندے جو ہم جن کو وارث بناتے ہیں۔ اور کیا فرمایا اللہ نے؟ الذین یرثون الفردوس، بے شک یہی بندے ہیں جن کو ہم جنت کا وارث بنائے۔ انہوں بول سکتے کہ ہم جنت میں جائیں گے بول کے، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جنت کے وارث ہی نہیں بنائے گئے یہ بندے، بلکہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہ جائیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ
تو غوث پاک اتنا پابندی کے ساتھ، اتنی سختی کے ساتھ نماز کیوں پڑھے؟ غریب النواز کیوں پڑھے؟ بندہ نواز کیوں پڑھے؟ ہے نہیں بولا یا اولیاء اللہ کی جماعتیں اتنے محبوب ہیں حتیٰ کہ ان کو تو چھوڑ دو آپ، غوث پاک کا سب کا مقام تو ابھی کم ہے، مگر ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے؟ بعد الانبیاء بالتحقیق عمر فاروق کا کیا مقام ہے؟ عثمان بن عفان کا کیا مقام ہے؟ مولا علی کا کیا مقام ہے؟ پورے مومنوں کا مولا بنا دیا اللہ نے، اس کے رسول نے، اور سرکار نے جن کو فرمایا تم سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے، وہ علی، وہ عمر، وہ عثمان، وہ ابو بکر صدیق، جن کو سرکار دنیا میں جنت کی بشارت دے دیے، ابھی بھی چھوڑ سکتے تھے نا نماز کو؟ ارے جنت تو ڈکلیئر ہو گئی ان کے لیے کہ تم جنتی ہے بلکہ، مگر پھر بھی جنتی ہونے کا مژدہ سننے کے باوجود بھی نمازوں کی پابندی کرتے رہے، بلکہ فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت کرتے رہے، یہ ان کے عبادتوں کا حال تھا۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، آخری باتیں عرض کر رہا ہوں نماز کے تعلق سے۔ آخر اتنی فضیلت اور اہمیت نماز کو کیوں دی گئی؟ ایک سوال ہے نا بھائی، روزے کو کیوں نہیں دی گئی؟ زکوٰۃ کو کیوں نہیں دی گئی؟ حج کو کیوں نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں میں تشریف لے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں میں تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ فرشتے اللہ کے ایسے ہیں جو رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں، کچھ سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں، کچھ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں قیامت تک سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کچھ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں قیامت تک وہی پڑھیں گے، کچھ ضم سورہ پڑھ رہے ہیں وہی قیامت تک پڑھیں گے، کچھ سبحان ربی العظیم، کچھ سبحان ربی الاعلیٰ، کچھ سبحان الملک القدوس، کچھ لا الہ الا اللہ، کچھ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، کچھ درود شریف پڑھ رہے ہیں، کچھ توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا شب معراج بلا کر، میرے محبوب تیری امت کے لیے میری جانب سے تحفہ ہے نماز، 5 نمازیں وہ پڑھیں گے، 50 نمازوں کا ثواب میں دوں گا۔ تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو اللہ کے حبیب نے پوچھا مولا نماز کا حکم تو دے دیا مگر میری امت نماز پڑھے گی کیسے؟ یعنی اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے پسند وہی مجھے پسند ہوگا، طریقہ تو چن لے میرے محبوب، طریقہ تو ڈیسائیڈ کر دے اور حکم میں دیتا ہوں۔ تو نماز پڑھو حکم خدا نے دیا، مگر اس کے اندر ادائیں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک محمد رسول اللہ کی ہیں، اور سارے فرشتوں کی عبادتوں کو ملا کے حضور نے نماز بنا دی۔ رکوع بھی آ گیا، سجدہ بھی آ گیا، اذان بھی آ گئی، خیرت بھی آ گئی، سب کچھ اس کے اندر شامل کر دیا گیا۔ اب دیکھو ساری عبادتوں کو حضور نے اس میں شامل کر دیا۔ نماز پڑھے تو اس میں حج کا ثواب بھی ہے، نماز پڑھے تو قربانی کا ثواب بھی ہے، نماز پڑھے تو خیرات کا ثواب بھی ہے، نماز پڑھے تو توبہ استغفار بھی ہے، نماز پڑھے تو درود و سلام بھی اس میں ہے، نماز پڑھے تو قرآن کی تلاوت اس میں ہے، نماز پڑھے تو اللہ کی حمد و ثنا ہے، نماز پڑھے تو کلمہ شہادت بھی ہے، نماز پڑھے تو لا الہ الا اللہ بھی ہے، نماز پڑھو سبحان ربی العظیم بھی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ لو تکبیر اس میں، تسبیح اس میں، تحلیل اس میں، کلمہ شہادت اس میں، درود اس میں، استغفار اس میں، قرآن کی تلاوت اس میں، ساری عبادات کو ملا کر نماز بنا دیا گیا۔ اس لیے فرمایا سب عبادتوں کے لیے الگ الگ ایام، الگ الگ مہینے رکھے، مگر میرے محبوب تیرے امت سے کہہ دینا کہ نماز سال میں ایک بار نہیں، نماز مہینے میں ایک بار نہیں، بلکہ دن میں 5 بار پڑھا کرے۔ کیوں مولا؟ اس لیے کہ یہ ساری عبادتوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ساری عبادتیں اس کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ رسول پاک نے حدیث پاک میں فرمایا، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ جو بندہ وضو بنا کے گھر سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ جب مسجد پہنچ جاتا ہے نماز ادا کر لیتا ہے تو احرام باندھ کر حج کرنے والے کا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے۔ مل گیا حج کا ثواب۔ حضور نے فرمایا جو بندہ پیدل مسجد کی طرف جاتا ہے ہر قدم پہ اس کو ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد تک پیدل پہنچ گیا اس کو ایک عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ حج بھی آ گیا، عمرہ بھی آ گیا، قربانی بھی آ گئی۔ اب بندہ آ کر نماز کے اندر کھڑا ہو گیا، جیسے ہی انہیں اللہ اکبر بول کے تکبیر تحریمہ کہا، جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہا اللہ اکبر،
تکبیر کے ساتھ ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا. اب انہیں کچھ کھا نہیں سکتا, کچھ چبا نہیں سکتا, کچھ نگل نہیں سکتا. کھا پی لیا تو نماز تھوڑی آتی, کھائے پیے تو روزہ تھوڑی آتا. تو جیسے ہی آپ روزے کی حالت میں رہتے ہیں سحر سے افطار تک, وہی ادا اللہ پاک نے نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک رکھ دی. روزہ بھی اس میں رکھ دیا گیا. پھر آپ پڑھتے ہیں ثنا اللہ کی تعریف کرتے ہیں, اس کے بعد تعوذ, تسمیہ, پھر سورہ فاتحہ, ضم سورہ پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو گئی. رکوع میں گئے, سبحان ربی العظیم پڑھا. حضور نے فرمایا جو سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ نماز میں پڑھتا ہے, اللہ پاک ایک بار پڑھنے پر ایک سونے کا پہاڑ خیرات کرنے کا اسے اجر عطا فرماتا ہے. مل گیا خیرات کا ثواب. اسی طریقے سے جب بندہ سجدہ کرتا ہے, اس کے بعد 2 رکعت کمپلیٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے, تشہد پڑھا انہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی, نبی پہ سلام بھی اللہ نے پڑھوا لیا, صالحین پہ بھی سلام پڑھوا لیا, خود اس پہ بھی سلام پڑھوا لیا, پھر کلمہ شہادت بھی پڑھوا لیا, ایمان کی تجدید بھی ہو جاری تشہد پڑھنے کی وجہ سے. پھر اس کے بعد جب بندہ درود ابراہیم پڑھتا ہے نماز کے آخر میں, درود پڑھنا بھی اس میں آ گیا. پھر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھتا ہے تو اس کو استغفار, توبہ کرنے کا بھی اس میں ثواب اور اجر آ گیا. اس طریقے سے ساری عبادات کو ملا کر نماز بنا دی گئی. اس لیے فرمایا روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض, حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض, زکوٰۃ مالدار شخص پہ سال میں 1 مرتبہ فرض, مگر نماز مالدار رہو یا مت رہو روزانہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. نہیں بولا آپ, یہ اجر و ثواب اور یہ فضیلت بتائی گئی. مگر ہم لوگوں کو نماز پڑھنا بولے تو بڑا پریشان گزرتا, بڑا شاق گزرتا, بڑا تکلیف دہ گزرتا نہیں گزرتا ہے. نہیں بولا آپ, نماز پڑھنا روز 5 نمازاں پڑھنا کی, کنٹینیو پڑھنا کی, زندگی بھر پڑھنا, کیسا تو بھی اتنا پریشان ہو رہے ہم. مگر اگر آپ حساب ڈال کے دیکھیں نا, قربان جائیں اللہ تعالیٰ پر اتنا کرم کیا, یہ ظلم نہیں کیا اللہ نے کہ 5 نمازیں جو ہم پر فرض کی نا, یہ بہت کم عبادت کرنا ہم پر فرض کیا اللہ نے زندگی میں. اس کا حساب ڈال کے دیکھیں, فجر کے 4 رکعت پڑھ رہے آپ, کتنا ٹائم لگتا؟ 10 منٹ. ظہر کے 12 رکعت پڑھے, اتنے تو نہیں پڑھتے مگر 12 پڑھ لے رہے, سمجھ لو 12 پڑھ لیے تو 15 منٹ, کتنے ہو گئے 10 اور 15 25 منٹ. عصر کے 8 پڑھ رہے, سمجھ لو 10 منٹ, کتنے ہو گئے 35. مغرب کے 7 رکعت پڑھ رہے 10 منٹ, کتنے ہو گئے 45. پھر اسی طریقے سے عشاء کے 15 منٹ سمجھ لو آپ, کتنے ہو گئے 60 منٹ ہوئے. 60 منٹ کا کتنا ہوتا؟ 1 گھنٹہ. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے کتنے دن میں؟ 24 گھنٹے. اللہ پاک نے فرمایا 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے روزانہ کھا لے, پی لے, دوستوں میں وقت گزار, بیوی کے ساتھ رہے, بچوں کے ساتھ رہے, کاروبار کر لے, سو لے, ورزش کر لے, کیا کرتا کر لے, گھوم لے, پھر لے, سب کر لے. 23 گھنٹے کا ٹائم ہم کو انجوائے کرنے دیا اللہ نے, اور فرمایا اس میں خالی 1 گھنٹہ میری عبادت کر. ظلم ہے یہ؟ نہیں ہے. جس خدا نے ہمیں اتنا دیا وہ بھی بن مانگے کے. میں اگر بولتا ہوں آپ کو اپنا دل نکال کے دے دو, 1 کروڑ روپے دیتا ہوں بولے تو دیتے؟ وہ 1 کروڑ روپے میری زندگی باقی رہے تو میں کما لیتا ہوں بولتے. مگر اللہ کو 1 کروڑ روپے دے کے لیے دل, ذرا سوچو. پیر دیا کتنی بڑی نعمت ہے, یہ اس سے پوچھو جس کے پیرا نہیں ہے. ہاتھ دیا جس کے ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھو ہاتھ کتنے قیمتی ہے. جس کو اللہ پاک سانسیں چھین رہا ہے نا, آکسیجن کا سلنڈر لگا ہوا ہے نہیں جس کو, اس کو پوچھو آکسیجن کی قیمت کتنی دینا پڑا دواخانوں میں. بات سمجھ رہے؟ ہم مفت میں لے رہے, 24 گھنٹے لے رہے, بن مانگے کے لے رہے. اور حد تو یہ کتنے مرتبہ دن میں بولتے ہم آپ کو کب دیتا کی بولتے, یہ بولنے میں بھی کتنے سانسیں لے رہے, پھر بھی انہیں سانسوں کو روک دے رہا نہیں, پھر بھی عطا کرتے جا رہا. کتنا کرم ہے. اتنا دینے والے خدا کا اگر ہم 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اگر شکر ادا نہ کرے, وہ بھی ٹھہر کے, 1 گھنٹہ بھی ایک ساتھ کرو نہیں فرمایا, دن بھر میں 10 منٹ 15 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کر کے کر رہے میری عبادت, بولا اللہ تعالیٰ. وہ کرنے میں بھی ہم کتنے پریشان ہو جا رہے. دیکھیے آپ کیا حالت ہے ہماری. اب دیکھیے 1 گھنٹہ عبادت کر رہے, 1 دن میں اگر کر رہے تو
اس حساب سے ایک سال میں کتنی عبادت کر رہے ہم؟ 365 گھنٹے کر رہے خالی. اور ایک سال میں کتنے گھنٹے ہوتے معلوم؟ 8760 8760 گھنٹے ہوتے ایک سال میں. اور اس میں سے آپ عبادت کتنی کر رہے ہیں؟ خالی 365 گھنٹے. کتنی کم عبادت ہو رہی، ذرا سوچو آپ. اسی طریقے سے اگر کسی بندے کو اللہ نے زندگی دی 75 سال 75 ایئر، تو اس میں تو 15 سال نماز فرضی چ نہیں ہے. جوان ہوا تو فرض ہو رہی نا. اب 15 سال تک تمہیں جوان نہیں ہوا تو نماز تو فرضی نہیں ہوئی اس کے پر. تو 15 سال مائنس کر دو، 75 سال عمر ہے اس کی. 15 تو یوں چ مائنس کر دو آپ، بچ گئے کتنے؟ 60 ایئر. اب 60 ایئر میں اللہ رب العزت نے 5 نمازیں پڑھنے کا اس کو حکم دیا روز. اب ایک بندہ ریگولر پڑھا، 60 ایئر پڑھا انہیں، 75 عمر پایا، اس میں 60 ایئر تک روز 5 نمازیں پڑھا. تب دیکھتے ہیں حساب کر کے انہیں کتنے سال عبادت کر رہا. سمجھ رہے آپ؟ تو 60 ایئر میں کتنے گھنٹے ہو رہے معلوم؟ 21,900 گھنٹے ہو رہے. کتنے ہو رہے؟ 21,900 گھنٹے عبادت کر رہا انہیں. اور 60 ایئر میں گھنٹے کتنے ہو رہے؟ 5,25,600 گھنٹے ہو رہے. 60 ایئر میں اتنے گھنٹے ہو رہے 5,85,600 گھنٹے ہو رہے 60 ایئر کے. اور عبادت کتنی کر رہا انہیں؟ خالی 21,900 گھنٹے. اور 21,900 گھنٹے اگر سال کے حساب سے دیکھے تو کتنے ہو رہے ہو معلوم؟ صرف 2.5 سال کے اوپر ہو رہے، کچھ آس پاس. میں بولوں 3 سال پکڑ لو. 60 ایئر زندگی دیا اللہ، 75 ایئر زندگی دیا، اس میں سے تو 15 مائنس ہی کر دینے کا ہے، بچ گئے 60 ایئر. اور روز 5 نمازیں پابندی سے پڑھا، تو پڑھ کے بھی انہیں 60 ایئر میں کتنی عبادت کرا بولو؟ خالی 3 سال. اور انجوائے کتنا کرا؟ انجوائے کتنا کرا؟ کھایا پیا کتنا، سویا کتنا، وقت غفلت میں کتنا گزرا ہے نہیں؟ 57 ایئر خالی غفلت میں گزرا. اب بتاؤ اگر خدا تعالی چاہتا نا تو ہمارے اوپر 24 گھنٹے عبادت فرض کر کے 1 گھنٹے انجوائے کرنے کو دیتا تو ذرا سوچو کیا حالت ہوتی تھی. ہم اس میں پریشان ہو جا رہے اور ہم ناز کرتے، فخر کرتے. میں 40 سال عبادت کرا کرتے، کوسا بڑا تیر مارا، 40 سال عبادت کرا تو کتنی کرا وہ؟ کراچ کتنی عبادت. اس لیے اللہ والے صوفیاء کرام ان کی زندگیوں کو دیکھو آپ، انہوں پر ہم حق ہی ادا نہیں کر سکتے. یہ 5 نمازوں کے حساب سے 60 سال میں ہماری خالی 3 سال کی عبادت ہو رہی، باقی پورا اتنا غفلت میں گزر جا رہا. تو انہوں عقل کا استعمال کرتے، انہوں بہت عقل مند رہتے اللہ والے. انہوں بولتے کہ ہم نوافل کی کثرت کریں گے. انہیں یہ فرض نہیں کیا نا اللہ تعالیٰ، راتوں میں زیادہ شب دار رہیں گے، زیادہ خیرات کریں گے، جتنا حکم دیا وہ بھی کریں گے، اور جو حکم نہیں دیا اس پہ بھی زیادتی کے ساتھ عمل کریں گے. انہوں نے ایسی زندگیاں گزاری اور صدیاں بیت گئی ان کے انتقال کر کے، اور اللہ نے آج تک ان کے چرچے باقی رکھے. اور جنہوں نے غفلت میں زندگی گزار دی، مر کے 2-4 دن ہی نہیں ہوتے گھر والے بھول جاتے، باہر والوں کا تو چھوڑی دو آپ. تب آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادت کرنے کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کی اور سجدے کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.